الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورۃ النساء کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ نساء جو کہ مدنی سورہ ہے، جس میں کل 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ نساء کے معنی عورتیں ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں سے متعلق اس قدر زیادہ احکامات آئے ہیں جو کسی اور سورہ میں نہیں ہیں، اسی لیے بطور علامت اس سورہ کا نام نساء رکھا گیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں یہودیوں اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تھی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ سورہ اپنی سابق سورہ آل عمران کے بعد اس طرح شروع ہوئی ہے کہ اس کے ابتدائی الفاظ ہی سے نمایاں ہوتا ہے کہ یہ آل عمران کا تکملہ و تتمہ ہے۔ آل عمران کی آخری اور نساء کی پہلی آیت دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ جس اہم مضمون پر آل عمران ختم ہوئی ہے، اسی مضمون سے سورہ نساء کی تمہید استوار ہوئی ہے۔ گویا آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ہے، جس میں مسلمانوں کو فوز و فلاح کی یہ راہ بتائی گئی ہے کہ وہ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے ثابت قدمی دکھائیں، آپس میں جڑیں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹیں اور خدا سے ڈرتے رہیں۔ اب اس سورہ کو دیکھیے تو اسی اتقوا اللہ کے مضمون سے شروع ہو گئی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور آگے آپس میں جڑے رہنے اور مخالفین کے بالمقابل ثابت قدمی کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ نہایت وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ثابت قدمی بالخصوص اجتماعی ثابت قدمی بغیر مضبوط جماعتی اتصال کے ممکن نہیں ہے، اور جماعتی اتصال کوئی اتفاق سے پیدا ہو جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد کا بھی محتاج ہے، مثبت تدابیر کا بھی متقاضی ہے، اور اس کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے جو اس کو درہم برہم نہ کر سکتے ہوں۔ چنانچہ اس سورہ میں وہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ایک اسلامی معاشرہ اور اس کے فطری نتیجہ اسلامی حکومت کو مستحکم رکھنے اور اس کو انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس سورہ کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آغاز اس حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ مرد اور عورت سب کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، اسی نے سب کو ایک آدم و حوا سے وجود بخشا، اسی وجہ سے خدا اور رحم سب کے درمیان مشترک ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور عناصر یتیموں اور عورتوں کے حقوق معین فرمائے گئے ہیں اور ان کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پھر اسی تعلق سے وراثت کی تقسیم سے متعلق قانون کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض پر زور دیتے ہوئے اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت پر سب کو مجتمع و متفق رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ اسی چیز پر اسلامی حکومت کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی قلعی کھولی گئی ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر ناسور کی حیثیت رکھتے اور مسلمانوں کے اندر ان کے دشمنوں یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس روشنی میں غور کیجیے تو اس سورہ میں گویا اس ارتباط باہمی کی بنیادیں استوار کی گئی ہیں جس کی ہدایت پر سابق سورہ ختم ہوئی تھی۔ یہ مختصر طور پر سورہ کے عمود اور سابق سورہ آل عمران کے ساتھ اس کے تعلق کی ایک اجمالی اشارہ تھا۔ اب آئیے اس سورہ کے مطالب کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آیت 1 تا 6 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تمام مرد اور تمام عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس وجہ سے خدا اور رشتہ رحم کا احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم ہے۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس بات کی ممانعت ہے کہ زور آور سرپرست اپنے رشتہ دار یتیموں کے اچھے مال اور اپنے برے مال سے بدلنے یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کو ہڑپ کرنے کی تدبیریں کریں۔ یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت ہے، اور اس کے لیے 4 تک کی قید، عدل اور ادائے مہر کے شرائط کے ساتھ تعدد ازواج کی رخصت ہے۔ سرپرستوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک یتیموں کے مال و جائیداد ان کے حوالے نہ کریں جب تک ان کے اندر معاملات کا سوجھ بوجھ نہ پیدا ہو جائے، لیکن اس دوران میں ان کی ضروریات اور ان کی دلداری کا
پورا خیال رکھیں جب ان میں معاملات کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس تولیت کے دوران میں اگر کوئی سرپرست غریب ہو تو یتیم کے مال میں سے بقدر کفاف لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یتیم کے بڑے ہو جانے کے اندیشے سے اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی اس کی ساری املاک و جائیداد ٹھکانے لگا دینے کی کوشش کرے۔ آیت 7 تا 14 میں تقسیم وراثت کے ضابطے کی تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ ضعیف و قوی سب کے حقوق معین ہو جائیں اور معاشرے میں ظلم و حق تلفی اور نزاع و مخاصمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ آیت 15 تا 18 میں معاشرے کو فواحش سے پاک رکھنے کے لیے ایک ابتدائی حکم دیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں۔ آیت 19 تا 21 میں اس امر کا بیان ہے کہ عورت مال وراثت نہیں ہے کہ باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملے۔ عورتوں سے اپنا دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایک عورت کو چھوڑنا اور دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو محض مال ایٹھنے کے لیے پہلی کو تہمت اور بہتان کا ہدف نہ بنائے۔ آیت 22 تا 25 میں باپ کی منکوحہ کے ساتھ بیٹے کو نکاح کی ممانعت کی گئی ہے اور ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ نیز شرائط نکاح کا بیان ہے تاکہ معاشرہ بدکاری و بے حیائی اور ظلم و زیادتی کے مفاسد سے پاک رہے۔ جو لوگ اس وقت آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کو مسلمان لونڈیوں سے بعض شرائط کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اور قید نکاح میں آ جانے کے بعد اگر ان لونڈیوں سے بدکاری کا صدور ہو تو ان کے لیے تعزیر کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت 26 تا 28 میں مسلمانوں کو آگہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام و ہدایات کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی ایمان و عمل صالح اور توبہ و اصلاح کی اس شاہراہ کی طرف فرما رہا ہے جو اس نے ہمیشہ سے اپنے صالح بندوں کے لیے پسند فرمائی ہے۔ ان احکام و ہدایات میں اس نے وہ سہولت بھی ملحوظ رکھی ہے جو لوگوں کی طبعی کمزوری کے پیش نظر ضروری تھی، تو خبردار ان نفس پرستوں کے ورغلانے میں نہ آ جانا جو تمہیں پاکیزگی کی اس شاہراہ سے ہٹا کر شہوات کی وادیوں میں بھٹکا دینے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔ آیت 29 تا 31 میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز ذرائع سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت ہے۔ خدا رحیم ہے، اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوں۔ جو لوگ معاشرے میں ظلم و عدوان کی تخم ریزی کریں گے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، البتہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ آیت 32 تا 33 میں بیان کیا گیا ہے کہ شریعت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے جو حدود و حقوق معین کر دیے گئے ہیں سب اس کے اندر رہیں۔ اپنے اپنے حدود کے اندر ہر ایک خدا کے ہاں اپنی محنت کا اجر پائے گا، اس لیے ایک دوسرے کی ریس اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا نے حقوق بھی معین فرما دیے ہیں اور فرائض بھی، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آیت 34 تا 35 میں بیان کیا گیا ہے کہ خاندان اور معاشرے میں سربراہی اور قوامیت کا مقام مرد کو حاصل ہے۔ اپنی خلقی صفات اور کفالتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے وہی اس کام کے لیے موزوں ہے۔ نیک بیویاں اس حق کا احترام کرتی ہیں۔ جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو ان کے شوہر نصیحت کریں، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو ایک حد مناسب تک ان کو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر محسوس ہو کہ فریقین کے اختلاف کی نوعیت کچھ زیادہ شدید ہے تو اس کے لیے یہ تدبیر اختیار کی جائے کہ میاں اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک پنچ مقرر کر دیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آیت 36 تا 40 میں خدا، والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، مسافر اور غلام سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید ہے۔
خدا کو وہی بندے پسند ہیں جو متواضع اور نرم مزاج ہوں۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے، فخر کرنے والے، بخیل اور بخل کا مشورہ دینے والے ہوں، جو اول تو ادائے حقوق میں خرچ ہی نہ کریں، اور اگر کریں تو محض ریا و نمائش کے لیے۔ ادائے حقوق اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے گھاٹے میں رہنے والے نہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔ آیت 41 اور 42 میں ان لوگوں کے حال پر اظہار افسوس ہے جو آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، ایمان و عمل صالح کی صحیح راہ خود اختیار کرتے تھے، نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ آیت 43 تا 45 میں خدا کے سب سے بڑے حق، نماز کے بعد آداب و شرائط اور اس کے بعد مفسدات کا بیان ہے، اور ان مفسدات کے ازالے کی تدابیر بھی بیان کی گئی ہیں۔ آیت 46-47 میں یہود کی بعض شرارتوں کا حوالہ ہے جو وہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے کر رہے تھے، اور اس شرارت کے آخری نتائج سامنے آنے سے پہلے ان کو توبہ اور اصلاح کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت 48-57 میں یہود جو اپنی پاکی و برتری کے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو بھی ان پر ترجیح دیتے تھے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ ساری باتیں محض ان کے حسد کا نتیجہ ہیں، لیکن ان کے حسد کے علی الرغم اللہ تعالیٰ نے نبی خاتم اور ان کی امت کے لیے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو کتاب و حکمت اور ایک عظیم حکومت عطا فرمائے گا، اور یہ حاسد یہود ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ یہ حکومت گویا اسلامی معاشرے کا قدرتی ثمرہ ہے۔ آیت 58 اور 59 میں مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت ہے کہ اب اہل کتاب سے چھین کر شریعت الہی کی یہ امانت تمہارے سپرد کی جو کی جا رہی ہے، تو تم یہود کی طرح اس امانت میں خیانت کرنے والے نہ بن جانا، بلکہ اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے بننا، اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا، نیز اللہ اور رسول اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرتے رہنا، نیز اللہ اور رسول اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرتے رہنا، اس کے بغیر اس امانت کی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی امر میں اختلاف واقع ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اللہ و رسول ہی کی طرف لوٹانا، تاکہ اس نزاع کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور وہ تمہارے شیرازے کو درہم برہم نہ کرنے پائے۔ آیت 60 تا 70 میں منافقین کو ملامت کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے اطاعت پر مجتمع ہونے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں، اور اس کو بڑی دانش مندانہ سیاست سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے جب تک وہ پورے طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے نہ کر دیں اور ہر معاملے میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ آیت 76 اور 77 میں مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالکفر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی گئی ہے۔ ان منافقین کو ملامت کی گئی ہے جو جہاد سے جی چراتے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں پست کرتے ہیں، مال غنیمت میں حصہ داری کے تو متمنی اور خواہش مند رہتے ہیں، لیکن خطرہ کوئی بھی مول لینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ آیت 77 تا 80 میں منافقین کی اس متضاد روش پر ملامت کی گئی ہے کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جہاد کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے، لیکن اب کہ جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت سے کہیں بھی مفر نہیں ہے۔ ان کی کج فہمی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کو تو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ابتلا پریشانی پیش آ جائے تو اس کو پیغمبر کی بے تدبیری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ خیر و شر سب خدا ہی کی طرف سے ہے، البتہ شر جو پیش آتا ہے تو ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو تمہاری اطاعت کریں وہی در حقیقت خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو تمہاری اطاعت سے گریز اختیار کریں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت 81 تا 85 میں
منافقین کی روش کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب پیغمبر کے سامنے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ہر بات میں مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پیغمبر جو کچھ بھی کہتے ہیں سب خدا ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن کی کامل ہم آہنگی شاہد ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر منافقین کی اس شرارت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کو امن یا خطرے کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ صحیح روش یہ ہے کہ ان کو رسول اور ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کرتے تاکہ وہ اس پر غور کر کے اس کے تدارک کے لیے صحیح قدم اٹھاتے، لیکن یہ مسلمانوں کے دل بٹھانے کے لیے یہ شرارت کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی حق کی تائید میں کوئی کلمہ خیر کہے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کسی حق کی مخالفت میں کلمہ شر زبان سے نکالے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ آیت 86 اور 87 میں منافقین کی ان روش کے باوجود مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر ان کو نکو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ظاہری سلوک ان کے ساتھ وہی رکھا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ سلام کلام باقی رکھا جائے۔ آیت 88 تا 91 میں بیان کیا گیا کہ جو منافقین دارالکفر میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کی ساری ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں، دارالاسلام کے مسلمانوں کو ان کے ساتھ اس وقت تک دوستی و حمایت کا تعلق پیدا نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرائیں۔ اگر وہ ہجرت نہ کریں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح جنگ جائز ہے جس طرح دشمن کے ساتھ۔ اس سے صرف وہ مستثنیٰ ہوں گے جن کا تعلق یا تو کسی ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یا جن کے متعلق یہ گمان ہے کہ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت رکھتے ہیں، مگر جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کے اوپر خود ان کی قوم کا یا دوسرے کفار کا دباؤ چل جائے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تو وہ دشمن ہی کے حکم میں ہیں، ان سے جنگ جائز ہے۔ آیت 92 تا 94 میں دارالحرب میں پڑے ہوئے مسلمانوں کے جان و مال کے احترام سے متعلق بعض احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت 95 تا 100 میں دارالحرب کے مسلمانوں کو ہجرت اور جہاد کی تاکید تاکہ وہ کفر کے ماحول سے نکل کر اسلامی معاشرے میں آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو قوت پہنچائیں۔ آیت 101 تا 4 میں جہاد کے لیے ہر وقت مستعد رہنے کے حکم کے تعلق سے خطرے کی حالت میں نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت 105 تا 126 میں ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو کھلے ہوئے منافقین کے معاملے میں بھی مداہنت برتتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی طرف سے مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ فرمایا کہ پیغمبر کے خلاف منافقین کی سرگوشیاں اور سرگرمیاں اور اسلام کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے کی کوشش کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ چیز اپنی فطرت کے لحاظ سے شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ خدا کے ہاں جھوٹی آرزوئیں کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آیت 127 تا 130 میں ابتدائے سورہ میں جو احکام یتیموں اور ان کی ماؤں اور عورتوں سے متعلق بیان ہوئے تھے، ان کے متعلق بعد میں پیدا ہونے والے بعض سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آیت 131 تا 147 میں مسلمانوں کو پوری سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس پر بے چون و چرا عمل کرو اور اس سے گریز و فراح کی راہ اختیار نہ کرو، اور منافقین کی کفر دوستی سے پوری شدت کے ساتھ اظہار بیزاری کرو، اور یہ تنبیہ کی گئی کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 148 اور 149 میں مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی گئی کہ ہر چند منافقین ہر ملامت کے سزاوار ہیں، لیکن بے ضرورت بد زبانی و سخت کلامی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ 150 اور 162 تک کی آیتوں میں اہل کتاب بالخصوص یہود کو جو اس مرحلے میں طرح طرح کی سازشوں
اور مختلف قسم کے اعتراضات سے مخالفت کے محاذ کو تقویت پہنچا رہے تھے، سرزنش اور ان کی گئی ہے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آیت 163 تا 175 میں قرآنی دعوت کے مرتبہ و مقام کی وضاحت کی گئی اور اہل کتاب بالخصوص نصارہ کو دعوت و نصیحت کی گئی اس روشنی کی جو اللہ نے اتاری ہے، قدر کریں اور اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے نہ پھریں۔ آیت 176 ایک آیت مبینہ ہے جو شروع میں بیان کردہ احکام کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ مذکورہ آیتوں پر نظر ڈالنے سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ آیت 40 تک تو معاشرے سے متعلق احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں اور ضمناً کہیں کہیں اس رد عمل کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے جو ان احکام کا مخالفین پر ہوا، لیکن آیت 40 کے بعد کلام کا رخ بالتدریج اسلامی نظام حکومت کی اساسات کی وضاحت اور اسلام کے مخالفین کی طرف مڑ گیا ہے، اور اس رویے پر تفصیل کے ساتھ تنقید کی گئی ہے جو اس نظام حق کی مزاحمت کے لیے اہل کتاب اور منافقین نے اختیار کیا۔ منافقین اس میں خاص طور پر زد میں آئے ہیں۔ اس کی وجہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ معاشرے اور حکومت کے استحکام کے نقطہ نظر سے ان آستین کے سانپ والے گروہ کی بیخونی ضروری تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔